سماحت، جس طرح سے الوداع ہم رخصت کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کو، لیکن ہم نے کچھ چیزیں اپنے اندر اس کی تبدیلی پیدا کرنی ہے. کہیں کہیں ہم نے کیا سیکھا یہ بھی ہمیں ریئلائز کرنا ہے، محاسبہ بھی کرنا ہے اپنا. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ یہاں سے آغاز کیجئے کہ جو ماہ مبارک ہے بہت بڑی تبدیلی لے کر ہماری زندگیوں میں آتا ہے. کیا سمجھتی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں اس تبدیلی کو؟ آپ فرمائیے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت اچھا، بہت زبردست، اور میں سمجھتی ہوں تربیت کے لیے سوال آپ کا بہت اہم ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. بنیادی طور پر یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو بھی بہت ہوئی، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں. آپ نے جب اشعار پڑھ رہی تھی تو اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں. تو یہ جو سونے جاگنے کا ہے نا، تو رمضان میں جو جاگنا ہے نا جی، وہ سونا ہے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. رمضان میں جو جاگنا ہے وہ سونا ہے، اور یہ وہ سونا ہے جو قدر و قیمت والا ہے، یہ کھونے والا نہیں. کاش پہنچ جائے یہ بات آپ کی. جی، تو بنیادی طور پر یہاں پر اگر بظاہر ہمیں زندگی کو ہم دیکھیں ایک مسلمان کی، اسلامی معاشرے کی، تو رمضان المبارک اور روزے یہ آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے نکال کر مشقت میں لے آتا ہے. آپ جس کمفرٹ زون میں رمضان کے علاوہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے شب و روز کے اندر معاملات کی ترتیب اور جو طریقہ کار ہوتا ہے، رمضان المبارک روزے اس سے نکال کر آپ کو ایک خاص ٹریننگ میں اور ایک خاص نظریے کے تحت، جب سونا ضروری ہوتا ہے عام دنوں میں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاگ جاؤ. واہ. جب آپ نے دنیا میں نارمل حالات میں آؤٹ آف رمضان آپ نے پانی پینا ہوتا ہے دن میں جو چاہیں کریں، رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فل اسٹاپ، آپ یہیں رک جائیے، صحیح ہے. جائز چیزوں کو روک دیجئے. بنیادی طور پر یہ آپ کے کمفرٹ زون سے نکالتا ہے. دوسری چیز میں آپ کو بڑی ڈفرینٹ جو میں سمجھتی ہوں، عبادات میں جو سب سے طویل مطلب عبادت ہے وہ روزہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر دن کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی گھنٹوں پر مشتمل اس کی پریکٹس ہے، اور صرف افطار اور سحری بھی اس میں شامل ہیں. رائٹ، اس کا بھی طریقہ اور سلیقہ ہے، اس کا بھی کیا ہے طریقہ، مطلب وضع کیا گیا ہے کس ٹائم پر کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. پھر آپ اس میں روزہ رکھ کر افطار اور سحر سے فری ہو کر آپ بالکل ہی کسی چیز سے مطلب فری ہو کر الگ نہیں ہو جاتے، بلکہ اس کے بعد کہا کہ قیام اللیل، آ جائیے مسجد میں نہیں آتے خواتین گھر میں، اور تراویح پڑھ لیجئے. بنیادی طور پر آپ کے کمفرٹ زون سے نکال کر آپ کو مشقت بھری عبادت دے کر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے. ہیرے پر جب چوٹ لگتی ہے اس کو تراشا جاتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، جب چوٹ لگتی ہے تو اس کی چمک میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر رمضان جو ہے ہمارے شب و روز کو منفرد کرتے ہوئے ہمارے کردار کو ڈفرینٹ کرنے، چمکانے، آپ کے اندر عزم مصمم پیدا کرنے، آپ کے اندر قوت ارادی پیدا کرنے، اور انفرادی اور اجتماعی عبادت ادا کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. یہ واحد عبادت ہے، میں آپ کو بتاؤں، جس کے اندر انفرادیت بھی پائی جاتی ہے اور اجتماعیت بھی پائی جاتی ہے. دنیا کے ہر کونے میں جس ٹائم پر روزے کی افطار ہوگی، مسلمان اس ٹائم پہ کیلکولیٹڈ ٹائم جو اس پہ کر رہے ہوں گے، آپ اس کے ساتھ شامل ہیں. لیکن روزہ آپ نے جب رکھا ہے تو انڈیویجولی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، اس کا اظہار اللہ اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ ایک خاص تعلق ہے. تو قوت ارادی، عزم مصمم اور آپ کا جو رب سے تعلق ہے وہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور منفرد انداز سے کرتا ہے، اور آپ کے شب و روز کو بالکل یکسر تبدیل کرتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کمفرٹ زون سے نکلنا اور خاص ٹریننگ حاصل کرنا، اور یہ صرف اسی مہینے تک محدود نہیں ہوتی. ٹریننگ جو ہے کچھ مہینوں پر یا کچھ دنوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات پوری آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کو پکڑ کے رکھنا ہے، یعنی جی اعتصام، اس کو تھام لینا، گرفت کر لینا. اصل میں تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں تھام لے، جب یہ تھام لے گا تو یہ چھوڑے گا نہیں. سبحان اللہ.